السلام علیکم۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ شعری اصطلاحات کے بارے میں ہے۔ یہ گرامر میں آتا ہے، اردو کی گرامر میں MCQs بن کے آتے ہیں، مطلب آپ کے 9th 10th جیسے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں۔ تو یہ چیزیں آپ کو اچھی طرح آنی چاہیے تاکہ آپ MCQs کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شعری اصطلاحات کتنی ہیں؟ سب سے پہلے اس طرح کا MCQs آ سکتا ہے۔ تو شعری اصطلاحات 4 ہیں۔ کون کون سے؟ مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ، ٹھیک ہے۔ اگر آئے کہ یہ کتنی ہے تو کیا آپ لگائیں گے؟ 4۔ اب ان کے جو یہ 7 میننگ ہے، یہ لغوی میننگ یعنی کہ جو مطلب لفظی معنی ہیں وہ نہیں ہے، ان کے مطلب اصطلاحات کی ہیں۔ شعروں میں اصطلاحات کر کے مطلب جو موقع کے لحاظ سے معنی بن رہا تھا وہ ہے۔ تو وہ پوچھ سکتا ہے پیپر میں مطلع کے کیا معنی ہے۔ تو آپشن ہوں گے نیچے 3 4، جس میں سے ایک ہوگا طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے، طلوع ہونے کی جگہ۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، مطلب۔ پھر آ جاتی ہے جی مقطع کی باری۔ مقطع لفظ قطع سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے کہ مقطع کا ماخذ کیا ہے، یہ کس لفظ سے نکلا ہے، تو قطع۔ نیچے آپشن اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، یہ بچے اکثر اس کو لگا دیتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے معنی ہے کاٹنے کی جگہ، کاٹنے کی جگہ، مطلع طلوع ہونے کی جگہ، مقطع کاٹنے کی جگہ۔ دین آ جاتا ہے ردیف، گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اس کا معنی یہ ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ یہ ہوتے کیا ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بار بار ایکسپلین کروں گی۔ اور مقطع بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ردیف بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور قافیہ، قافیہ کے معنی ہے پیچھے پیچھے آنے والا، پے در پہ آنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے معنی ہے، یہ اپنے دونوں یاد کرنے ہیں، دونوں میں سے مطلب وہ آپشن دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے یہ بھی۔ اور اب ہم ایکسپلین کرتے ہیں مطلع کو، ٹھیک ہے۔ تو مطلع ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے مطلع مطلب ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ مطلع غزل اور قصیدے میں ہوتا ہے۔ مطلع کے لیے مطلع ہونے کے لیے، مطلع کے لیے نہیں، مطلع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ غزل یا قصیدہ ہو، ٹھیک ہے، تب بھی مطلع ہوگا۔ نظم میں مطلع نہیں ہم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے مطلع کے لیے کیا ضروری ہے؟ مطلع کے لیے ضروری ہے کہ ردیف اور قافیہ ہو، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے زیادہ ضروری ہے، قافیہ ردیف نہ بھی ہو تو وہ مطلع کہلائے گا پہلا شعر۔ اگر یہ دونوں نہ ہو تو ردیف بھی نہ ہو قافیہ بھی نہ ہو پہلے شعر میں تو وہ شعر پہلا شعر کہلائے گا، مطلع نہیں کہلائے گا۔ اگر اس میں قافیہ یا ردیف اور قافیہ دونوں ہو تو اس کو ہم مطلع کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ردیف کیا ہوتا ہے؟ ردیف ہوتے ہیں ایک جیسے لفظ، ٹھیک ہے، جیسے کیا اور کیا، ٹھیک ہے۔ اور قافیہ ہوتے ہیں جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شعر کی آپ کو مثال دیتی ہوں، یہ والی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ تو اس میں ہوا اور دعا قافیہ ہیں، یعنی یہ ہم آواز ہیں۔ کوئی اور کوئی ایک جیسے ہیں تو ردیف ہوں گے۔ تو ردیف ہمیشہ شعر میں آخر پہ آتا ہے اور قافیہ جو ہوتا ہے ردیف سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور جس میں ردیف اور قافیہ دونوں ہوں اس شعر کو کہتے ہیں مرتب، ٹھیک ہے، مرتب شعر۔ اور جس میں صرف قافیہ ہو تو اس کو کہتے ہیں غیر مرتب۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ردیف شعر کے آخر میں آتا ہے اور قافیہ ردیف سے پہلے، لیکن اگر ردیف ہو ہی نہ شعر میں، جیسے کہ یہ شعر ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے اداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو اس میں جو ردیف ہے وہ نہیں ہے بلکہ صرف قافیہ ہے۔ تو اس سے آپ کو ایک بات نظر آ رہی ہوگی، جب ردیف ہو تو قافیہ جو ہوتا ہے ردیف سے پہلے آتا ہے، لیکن اگر ردیف نہ ہو اس کے ردیف کی غیر موجودگی میں قافیہ آخر پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ اور جس شعر میں ردیف اور قافیہ پائے جائیں اس کو مرتب کہتے ہیں، جس میں دونوں نہ پائے جائیں اس کو غیر مرتب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔
یہ اپنے اچھی طرح ساری چیزیں سمجھنی ہے تاکہ MCQs کلیئر ہو سکیں آپ کے، ٹھیک ہے، اچھی طرح ساری۔ آگے مطلع ہم کریں گے، مطلع اول، مطلع ثانی، مطلع ثلث۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلع اول تو وہی ہوتا ہے جو ہم نے مطلع کیا، یعنی غزل کا پہلا شعر جس میں ردیف اور قافیہ ہو، اس کو مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی غزل یا قصیدہ اس میں دوسرے شعر میں بھی ہمیں ردیف اور قافیہ ملتا جائے، جیسے کہ یہ ہے کہ اس کا کسی طرح جو نہ اسبت پہ اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا دوسرا شعر ہے، اس میں بھی یہ دیکھیں، اشکار بے قرار کیا اور کیا، یعنی ردیف اور قافیہ رپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس شعر میں جو دوسرے شعر، اس غزل میں جو دوسرے شعر میں ردیف اور قافیہ رپیٹ ہو رہے ہیں تو اس کو ہم مطلع ثانی بولیں گے، ٹھیک ہے، مطلع ثانی بولیں گے۔ اور اسی طرح اگر تیسرے میں ہو رہا ہے تو اس کو ہم بولیں گے مطلع ثلث، ٹھیک ہے، مطلع ثلث۔ یہ آپ نے باتیں یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنی ہے۔ غزل ہو اس میں اگر دوسرے شعر میں بھی ردیف قافیہ آ رہے ہیں تو وہ مطلع ثانی ہوگا، تیسرے میں بھی آ رہے ہیں تو وہ مطلع ثلث ہوگا، اگر نہیں آئیں گے تو وہ عام شعر کہلائیں گے۔ مطلع ثانی کو زیب مطلع بھی کہتے ہیں اور حسن مطلع بھی کہتے ہیں۔ وہ اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے حسن مطلع سے کیا مراد ہے، تو نیچے آپشن ہوں گے تو آپ نے صحیح لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بتا دیتی ہوں مطلع کو، تو آپ کو پتہ چل گئی ہے، پہلا شعر جس میں ردیف اور قافیہ ہو، اگر ردیف اور قافیہ نہ ہو یا قافیہ اور ردیف میں سے قافیہ نہ ہو تو وہ غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے، اگر دونوں ہو یا دونوں میں سے قافیہ ہو تو وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اگر اس کے غزل کے دوسرے شعر اس میں بھی اگر یہ دونوں چیزیں ہوں تو اس کو ہم مطلع ثانی، اور تیسرے میں مطلع ثلث کہیں گے۔ اس کے آگے بھی ہیں لیکن ہمارے کورس تک صرف یہی ہے تو ہم نے یہاں تک ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ردیف اور قافیہ کا آپ کو پتہ چل گیا، مطلع میں نے سمجھا دی ہے۔ مقطع پیچھے رہ گیا، مقطع کس کو کہتے ہیں؟ مقطع غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنے تخلص سے استعمال کرے۔ تخلص مطلب وہ اس کا نام ہوتا ہے، وہ ایک تخلص اسے بنا لیتا ہے، کنیت وغیرہ جسے آپ نے پڑھی ہوئی ہے میٹرک میں، ٹھیک ہے۔ شاعر جو اپنے مختصر نام استعمال کرتے ہیں، جس کی ایک مثال میں دیتی، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش۔ تو اس میں آتش جو ہے وہ ہے آپ کا تخلص۔ تخلص کی پہچان کیسے کرنی ہے؟ نام لکھا ہوگا اور اوپر اس طرح ہوگی تو اس کو ہم آخری شعر کریں گے، مقطع کہیں گے۔ اگر یہ تخلص نہ ہو تو اس کو آخری شعر بولیں گے، مقطع نہیں بولیں گے۔ گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے، تو یہ شعر ہمارا ہوا مقطع، اس میں تخلص ہے۔ اگر اس میں تخلص نہ ہوتا تو ہم اس کو بولتے آخری شعر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی کچھ ٹرمز جو میں نے آپ کو بتا دی، ان کو اچھی طرح کرنا ہے۔ ان میں سے آپ کے کافی MCQs آئیں گے، اگر آپ اس کو اچھی طرح کر لیں گے تو آپ کو MCQs کلیئر ہو جائیں گے، ہر لحاظ سے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلع ثانی کے میں نے آپ کو نام بتا دیے، زیب مطلع اور حسن مطلع، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنی، بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔